لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا. یہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف کا نزول اس تنازل میں ہوا تھا کہ قریش مکہ کے سرداروں نے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو علماء یہود کے پاس بھیجا تھا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، وہ نبوت کے دعوے دار ہیں اور ہمارے یہاں بڑی پریشانی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ نیا دین پیش کر رہے ہیں اور پرانے دین سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپس میں نزاع پیدا ہو گیا ہے اور جھگڑا کافی لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. بھائی بھائی سے الگ ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، کوئی ان کے دین کو اختیار کر رہا ہے، کوئی باپ دادا کے دین پر چل رہا ہے. اس کے نتیجے میں بڑا خلفشار ہے، بڑی کشمکش کی صورت ہے. اور بھائی ہم لوگ تو علم والے ہیں نہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ پچھلی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ کیا وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. ہم تو اس کا فیصلہ کر نہیں سکتے. آپ لوگوں کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، آپ یہی لوگ ہماری کچھ رہنمائی کیجیے، بتائیے کہ کیا ہم انہیں رسول مان لیں یا انکار کریں. تو علماء یہود نے ان کو یہ کہا تھا کہ 3 چیزوں کا سوال ان سے کر لو، اگر وہ ان سوالات کا شافی جواب دے دیتے ہیں تو پھر بلا شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر وہ جواب نہیں دے سکتے تو پھر محض جھوٹا دعویٰ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ان 3 سوالات میں ایک سوال تو یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن
اپنا گھر بار اعزا اقارب سب کو چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، اور ان کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں آپ اس کے سلسلے میں بتائیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں وہ پہلا شخص کون ہے جس نے پوری زمین کی پیمائش کر ڈالا اور پوری دنیا کا اس نے چکر لگایا، وہ کون تھا اور کیا واقعہ ہے اس کا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ بتائیے روح کیا چیز ہے۔ یہ لوگ یہ تین سوال یہودیوں کے یہاں سے لے کر اپنے خاندان میں آئے اور قریش کے سرداروں کو بتایا کہ واقعتاً ہم ایک ایسی بات لے کر کے آئے ہیں کہ جس سے ہمارے اور محمد کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ محمد بتاؤ، یہ ہمارے تین سوالات ہیں۔ تینوں سوال انہوں نے حضور کے سامنے رکھا، کہا اب بتاؤ اس کا جواب کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل آنا تو انشاءاللہ میں اس کا جواب بتاؤں گا۔ انشاءاللہ نہیں، فرمایا کل آنا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے سوالات جب کوئی کرتا تھا یا کوئی انوکھی بات سامنے آتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ وحی کا انتظار کرتے تھے۔ اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا کہ جب حضور کے سامنے کوئی سوال پیدا ہوتا تو اس کا جواب پھر آسمان سے نازل ہوتا، اللہ پاک اس کا جواب بھیج دیا کرتے۔ اب انتظار کر رہے ہیں اور کئی دن تک وحی نہیں آئی تو حضور بھی پریشان ہوئے اور اہل مکہ نے ٹھٹھا اڑانا بھی شروع کر دیا، اس سے آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوا۔ کئی دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام یہ پوری صورت لے کر آئے، پوری صورت۔ یہ صورت قریب 8 پارے کی ہے، جس کے اندر 111 آیتیں۔ یہ 111 آیتیں بیک وقت ایک مجلس میں نازل ہوئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے اس کو سنا دیا، اور اس کے اندر ان کے تینوں سوالات کا جواب موجود تھا، بلکہ کچھ باتیں اس سے آگے بڑھ کر کے بھی بتائی گئیں جس کا علم ان لوگوں کو بھی نہیں تھا۔ تو ان سوالات کے جوابات اس صورت کے اندر اللہ پاک کے یہاں سے حضور کے دل پر نازل کر دیے گئے، اور حضور نے وہ آیتیں پڑھ کر کے ان کو سنائے۔ ان تینوں سوالوں کے جوابات میں پہلے سوال کا جواب تو گزر چکا، اصحاب کہف کا پورا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ آگے واقعہ آ رہا ہے سکندر ذوالقرنین کا۔ یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا اور پوری زمین کی پیمائش کر ڈالا، پہلے انسان، اور اپنے زمانے کے وہ مومن تھے۔ یہ واقعہ آگے آ رہا ہے، مگر اصحاب کہف کا قصہ بیان کرنے کے بعد قرآن پاک کی ان آیتوں میں ایک اور قصہ کی طرف بھی اشارہ کیا بلکہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کا انہوں نے سوال بھی نہیں کیا تھا، مگر اصحاب کہف کے واقعے سے اس واقعے کو مناسبت ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ نہایت حیرتناک اور
عجیب و غریب اور دنیا کے نظام سے ہٹ کر ایک انوکھا واقعہ ہے، جس کو میں بتا چکا ہوں کہ اصحاب کہف غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے۔ 300 سال کے بعد ان کو اللہ نے بیدار کیا۔ پورا قصہ تو میں بیان ہی کر چکا ہوں، مگر اس کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف اس غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ تعالی نے ان کو اٹھایا اور باقاعدہ انہوں نے گفتگو کی، خرید و فروخت کی، اور بہت جیسے ہر آدمی کام کرتا اس طرح کے کام انہوں نے کیے۔ تو یہ واقعہ بلا شبہ نہایت عجیب و غریب، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی آدمی 300 سال تک سوتا ہوا پڑا رہے، نہ اس کے پیٹ میں دانا جائے، نہ اس کے پیٹ میں پانی جائے، اور پھر بھی وہ زندہ رہے اور 300 سال زندہ رہے۔ نہایت حیرتناک اور دنیا کا غریب المثال واقعہ ہے، اس کی نظیر نہیں ملے گی کہیں۔ مگر اس سے کم عجیب وہ واقعہ بھی نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش آیا۔ اس کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے، چونکہ غرابت میں یہ پچھلے واقعے کے بالکل موافق ہے۔ قرآن اس کو بیان، حالانکہ یہ سوال انہوں نے نہیں کیا تھا، مگر ان کے سوال سے اوپر اٹھ کر کے کچھ اور بھی باتیں بتا دی جا رہی ہیں۔ دیکھو یہ جس طرح سے اصحاب کہف کا واقعہ عجائبات قدرت میں سے ہے، ایسے یہ واقعہ بھی عجائبات قدرت میں سے ہے۔ وہ عجیب القدرت واقعہ کیا ہے؟ اب اس کی تفصیلات سنیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ میں وعظ فرما رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ وہ تمام بنی اسرائیل کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے جو پیغامات ان کے اوپر آئے ہوتے ہیں، ان سارے پیغامات کو بنی اسرائیل کے سامنے وہ بیان فرماتے ہیں۔ اور اس وقت لوگوں کا حافظہ بہت قوی تھا، باتیں سب یاد ہو جاتی تھی۔ تو یہ حضرت کا معمول تھا، کبھی کبھی یہ مجمع حضرت بلاتے اور ان کے بیچ میں جو احکام شریعت نازل ہوئے ہوتے وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے اس کو بیان فرماتے۔ تو ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے مجمع کو خطاب کر رہے تھے اور احکام شریعت بیان کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے علم کی کوئی تھا نہیں، ان کے ان علوم کو سن کر اور دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے کہ ان کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی تھی، ایسے ہی اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم جب سامنے آتا تو دنیا دم بخود رہ جاتی۔ تو مجمع میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس ڈائریکٹ اللہ پاک کے پاس سے علم آتا ہے، تو اتنا بڑا علم اور کسی کو کہاں سے ملے گا؟ میرے پاس تو علم کا سوتا چل رہا ہے اور لوگوں کے پاس تو میرے پاس سے علم پہنچتا ہے، تو علم کا سوتا تو ہمارے پاس تک پہنچا ہوا ہے، اب ہم سے بڑا عالم کون ہوگا؟ مگر یہ بات ذرا سا اپنے
بڑائی کا اظہار کرتی ہے۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ ہو کر، غلام ہو کر اور اپنی بڑائی جتاوے۔ غلام کی کیا حقیقت ہوتی ہے جو بڑائی جتاوے؟ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ ایسے مواقع پر اس سوال کے جواب کو اللہ کے علم پر محول کر دینا چاہیے۔ یعنی کہنا یہ چاہیے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی اللہ ہی بہتر جانے، اس لیے کہ علم کا سرچشمہ تو حق تعالی شانہ کی ذات ہے۔ اب ساری دنیا کا علم ہمارے پاس آ جائے ایسا تو کچھ نہیں ہوتا۔ سارے علوم کا خزانہ تو پروردگار عالم کے پاس ہے، وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کو کتنا بڑا علم دیا ہے۔ کہنا اصل میں یہ چاہیے تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور علم کا سلطہ ہمارے تک پہنچا ہوا ہے، اس لیے حضرت نے یہ کہہ دیا کہ میں ہوں۔ حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ موسیٰ تم سے بڑا عالم بھی ہے زمین پر، تم سے بڑا عالم بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون ہے؟ حق تعالی نے فرمایا کہ وہ خضر ہے، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ کہاں تو یہ خیال تھا کہ پیغمبر ہی سارے علوم کا سرچشمہ ہوتا ہے، سارے علوم کا مرکز وہی بنتا ہے دنیا کے اندر، اور کہاں پروردگار عالم فرمائے تم سے بڑا عالم بھی زمین پر موجود ہے اور وہ حضرت خضر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعجب کی انتہا نہ رہ گئی، اسی لیے کہ اپنے خیال کے بالکل برخلاف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو میں ان سے ملاقات کروں گا، وہ کہاں ملیں گے؟ حق تعالی شاہ نے فرمایا کہ دو دریا جہاں پر ملتے ہیں، یعنی دو سمندروں کا یا دو دریاؤں کا جو سنگم ہے، وہاں پر ایک چٹان کے پاس وہ ملے۔ اب یہ نشان جو بتایا گیا، یہ نشان بھی ایک معمہ تھا، اس لیے کہ دریا ایک دو تو ہے نہیں دنیا میں، سینکڑوں دریا بہ رہے ہیں، اور ہر دریا ایک دوسرے دریا میں ملا ہوا ہے کہیں نہ کہیں جا کر کے۔ تو دو دریاؤں کا سنگم تو دنیا کے اندر بہت سی جگہوں پر ہے، تو جاؤں کہاں؟ کس سنگم پر ملیں گے وہ؟ کہاں جاؤں؟ اب اللہ پاک کی جانب سے انہیں بتا دیا گیا کہ فلاں سمت میں تم چلو، اور چلتے چلے جاؤ، جہاں پر دو دریا ملیں گے وہیں پر آس پاس میں ایک چٹان ہوگی، اور اسی چٹان کے پاس میں تم جانا، وہیں پر ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ بس سمت بتا دی گئی کہ فلاں سمت میں نکل جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے، اور اپنے ساتھ اپنے شاگرد حضرت یوشع ابن نون کو لے لیا۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام جو ہے یہ بھی پیغمبر ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی پیغمبری حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو ملی۔ اس وقت یہ حضرت کے شاگرد اور خادم تھے، خدمت کرتے تھے حضرت۔ تو حضرت نے اپنے خادم خاص حضرت یوشع ابن نون کو اپنے ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ حق تعالی شانہ سے پوچھا کہ پروردگار ان کے ملنے کی پہچان کیا ہوگی، کس جگہ ملیں گے، کیسے ملیں گے، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ رب العالمین نے بتایا کہ تم ایک مچھلی بھون کر کھانے کے قابل زیادہ سفر کے طور پر، یعنی سفر میں کھانے کا توشہ، اس کے اندر مچھلی لے لو، اور مچھلی کو برتن میں اپنے توشے دان کے اندر رکھ لو اور لے کر کے چلو۔ اب ظاہر ہے
کہ یہ مچھلی جو راستے میں سفر میں کھانے کے لیے رکھی گئی ہے وہ پانی کھانے کے حساب سے رکھی گئی ہوگی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مچھلی کو جب پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے، تو یہ مچھلی ہر باہر صورت مردہ تھی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نے پہلے اس کو بھنوایا، جیسے کہ باقاعدہ بھون کر کے مچھلی کھائی جاتی ہے، بھنوایا اور اس کے اندر نمک لگایا، اس کے بعد اس کو توشے دار میں رکھا۔ اب یہ مردہ مچھلی ہے، کھانے کے لیے رکھی گئی کہ نوچ نوچ کر کے کھائی جائے گی، توشے دان میں رکھی ہوئی ہے اور لے کر کے چل پڑے۔ بتایا یہ گیا تھا کہ جہاں پر یہ مچھلی تمہارے توشے دان سے نکل کر دریا میں چلی جائے بس وہی ہے وہ مقام۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع کے کو لے کر کے چل رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں، کہیں کچھ عطے پتہ نہیں چل رہا ہے، کتنی لمبی مسافت ہے، کتنا دور چلنا پڑے گا، چلتے چلتے، مگر اس چلنے میں حضرت نہ خود تھک رہے تھے نہ حضرت یوشع سے تھک رہے تھے، تکان کسی کو نہیں آ رہی۔ بہت دور تک نکل گئے مگر کہیں کچھ عطا پتہ نہیں، نہ دریا کا پتہ، نہ سنگم کا پتہ، کہیں کسی چیز کا پتہ نہیں۔ تو حضرت نے اس موقع پر اپنے خادم حضرت یوشع سے کہا تھا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، چلتے رہو ہمارے ساتھ، ہم چلتے رہیں گے، یا تو سنگم ملے گا نہیں تو بس ایسے ہی چلتے ہی رہ جائیں گے، یا تو مجمع البحرین ملے گا اور نہیں تو پھر ہم ایسے چلتے ہی رہیں گے۔ اب چلتے چلے گئے، جب وہاں دریا کے قریب پہنچے تو حضرت دریا کے قریب کیا بلکہ سمجھ لیجئے دریا کے ساحل پر پہنچ گئے۔ تو وہاں پر پہنچ کر کے حضرت کو نیند آ گئی، ٹھہر گئے وہاں پر، اور ایک پتھر کی چٹان تھی وہیں، بس نیند کا غلبہ تھا اور پتھر کی چٹان کی ٹیک لگائی اور وہیں لیٹ گئے۔ یوشع ابن نون بیٹھے ہوئے، چونکہ جنگل ہے، نہ جانے کون سا درندہ آ جائے کیا ہو، تو خادم جو حضرت یوشع ہیں وہ جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت جو ہے لیٹ گئے اور سو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی چل چل کر کے آیا ہو، تھکا ماندہ ہو، اس کو نیند بھی گہری آئے گی۔ حضرت کافی دیر تک سوتے رہے۔ اب حضرت یوشع اپنے دل کے اندر یہ سوچ رہے ہوں گے اس وقت کہ یا اللہ یہ ہم کو کہاں لے جائے، بال بچوں کا بھی خیال آ رہا ہوگا، وطن کی بھی یاد آ رہی ہوگی، اور یہ بھی تو نہیں پتا تھا کہ کب لوٹانی ہوگی، واپسی کب ہوگی، اس کی بھی کچھ خبر نہیں۔ تو یقینی طور پر کچھ سوالات دماغ کے اندر گونج رہے تھے اور حضرت یوشع اسی سوچ میں مصروف تھے، مشغول تھے، اور حضرت سو رہے۔ اچانک وہ مچھلی جو ہے اس میں حرکت پیدا ہوئی اور بس توشے دان سے نکل کر کے جھر سے جا کر کے وہ دریا میں کود پڑی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ یوشع ابن نون اس کو نکلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ میرے توشے دان سے نکل کے مچھلی بھاگ رہی ہے، اور جا کر تو چھلانگ لگائی تو سیدھے جا کر کے دریا میں گئی، اور دریا میں جب وہ اپنے مچھلی جو ہوتی ہے اپنی پونچھ کو داہنے بائیں جو حرکت کرتی ہے پونچھ کے ذریعے سے، وہ جو حرکت کرتی ہے تو جتنا پانی ہے وہ سب جم جاتا ہے اور بیچ میں سرنگ بن جاتی ہے، اسی سرنگ کے ذریعے سے وہ آگے کو چلی جا رہی ہے۔ یہ اس سے زیادہ حیرتناک بات ہے، ایک تو اس مچھلی کا، مردہ مچھلی کا زندہ ہو جانا، اور زندہ ہونے کے بعد پانی کے جس راستے سے جا رہی ہے اس پانی میں رستہ بنتا چلا جا رہا ہے،
یہ دونوں باتیں نہایت حیرتناک تھی. لکھا ہے شارحین نے کہ اس میں جہاں وہ چل جاتی تھی آگے کو سرنگ بن جاتی تھی اور سرنگ کے ذریعے سے گویا وہ چلی جا رہی ہے اندر کو. دونوں باتیں بڑی حیرتناک تھی. مگر کچھ ایسے خیالات دماغ کے اندر آ رہے تھے. اس وقت تو یہ سوچا کہ حضرت جیسے ہی بیدار ہوں گے تو میں بتاؤں گا کہ مچھلی جو ہے وہ نکل کر کے چلی گئی. مگر جس وقت حضرت نیند سے بیدار ہوئے تو وہی خیالات کا ہجوم دماغ میں رہا جو بھی رہا ہو اور یہ بات بتانا بھول گئے. اب حضرت نے فرمایا کہ چلو بھائی آگے چلو آگے بڑھو. سب لیا اور گفتگو اور آگے بڑھے. چلتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک دن رات کی مسافت اور طے کر لیا اور آگے. مگر وہاں پہنچ کر کے حضرت کو تکان آ گئی. شارحین نے لکھا ہے کہ ابھی تک تکان نہیں آئی تھی گئی، مگر جب اس منزل کے آگے بڑھنے لگے تو تھک گئے. تو حضرت نے اچھا تھک بھی گئے اور بھوک بھی لگ گئی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا. ایک کو دفعہ بھوک بھی نہیں لگی، کھانا بھی نہیں کھایا گیا. اگر کھایا گیا ہوتا تو مچھلی میں سے کچھ نوچا گیا ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کھایا بھی رہا ہوگا اور نوچا بھی رہا ہوگا تو مچھلی جب مردہ سے زندہ ہو سکتی ہے تو اس کا گوشت کیسے واپس نہیں آ سکتا؟ وہ بھی تو واپس آ سکتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک آدمی راستے میں ملا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہاں جا رہا ہوں؟ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں جا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلیے. کہا کہ تم کہاں میرے ساتھ چل پاؤ گے. بہرحال قصہ لمبا ہے، مختصر یہ کہ وہ نہیں مانا. اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا راستے میں، جہاں آپ چلیں گے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی رہوں گا. چلا گیا. حضرت پہنچے ایک جنگل میں اور جنگل میں کوئی نہ گھر نہ آدم ذات کوئی نہیں. کچھ دور فاصلے پر ایک گاؤں تھا. حضرت نے اس سے کہا کہ جاؤ اس گاؤں میں اور بتا دو کہ ہم لوگ مسافر ہیں، یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. اس زمانے میں زمین پر کہیں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، نہ خرید کر کے کھانا ملتا تھا کسی کو. تو اس زمانے میں ضیافت کرنا واجب تھا کہ اگر کوئی مسافر گزر رہا ہو تو اس کے اور آپ کے قریب میں ہو، آپ کی بستی کے قریب میں ہو، تو لوگوں پر یہ فرض تھا کہ اس کی مہمانی کریں اور اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا انتظام کریں. اس زمانے میں یہ بات انبیاء علیہ السلام نے امتوں کے اوپر واجب کیا تھا. یہ دستور چل رہا تھا. ہمارے زمانے میں چونکہ دنیا اور مزید ترقی کر چکی ہے، آگے بڑھ چکی ہے، اور بازاروں میں، شہروں میں کھانے پینے کی اشیاء مل جاتی ہیں. جہاں بستی ہوتی ہے وہاں بھی کچھ ضرورت کا سامان مل جاتا ہے. اس لیے ہمارے مذہب میں ضیافت کرنا واجب تو نہیں ہے مگر سنت ہے. اور اگر ان کے کھانے کا کوئی انتظام اور نہیں ہے تو اس بستی والوں پر آج بھی واجب ہے تاکہ ایک انسان کی جان ضائع نہ ہو جائے. ہماری شریعت میں بھی یہ بات واجب ہے. اگر کوئی مسافر گزر رہا ہے اور اس کے کھانے پینے کا کہیں انتظام نہیں ہے تو بستی والوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کریں. تو
تو یہ دستور بہرحال اس زمانے میں تھا. تو حضرت نے اپنے خادم اس خادم کو جو راستے میں ساتھ لگ گیا تھا اس کو فرمایا کہ جاؤ اس بستی میں اور جا کے بتا دو کہ ہم لوگ مہمان اور سفر میں جا رہے ہیں, ہمارے پاس اور کوئی انتظام نہیں ہے, جا کے بتا دو. جب جا کر کے اس نے بتایا تو ایک آدمی نے بجلی کی 3 روٹی دیا. تو وہ جو خادم تھا, اب وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی تربیت یافتہ تو تھا نہیں, ایک دیہات کا آدمی تھا, ساتھ لگ گیا تھا, وہ کیا جانے ادب اور کیا جانے تہذیب. اس نے 3 روٹیاں دیا. تو 3 روٹیوں میں سے اس نے کیا کیا کہ لے کر کے چلا اور سوچنے لگا کہ 3 روٹیاں ہیں, ایک تو حضرت کھائیں گے اور ایک ہم کو دیں گے یقینی طور پر, مگر ایک کا کیا ہوگا, ایک کیا ہوگی. تو اس نے سوچا کہ چلو پہلے راستے میں ہی کھا لیتا ہوں, بھوک لگی ہوئی تھی, کھا لو. تو 1 روٹی کھا گیا, 2 روٹی لے کر حضرت کے پاس آ گیا. حضرت کو معلوم ہو گیا خود بذریعہ وہی کہ 3 روٹی لے کے آیا تھا, ایک کھا گیا ہے اور 2 روٹیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی روٹیاں 2 ہی ملی تھی کہ 3 ملی تھی؟ کہا نہیں حضرت 2 ہی ملی تھی. حضرت نے جنگل کے ہرنوں کو حکم دیا کہ آ جاؤ میرے پاس. ہرن کے ریوڑ تھے, ان کو حضرت نے اشارہ کیا اپنی طرف. تو ایک ہرن اس میں سے نکل کر کے حضرت کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت نے کہا کہ لاؤ چھری لاؤ. چھری لیا. اب اس زمانے میں چھری اس لیے ضروری تھی کہ غذا یہی سب ہوتی تھی, جنگل کے جانور جو کھائے جاتے ہیں ان کو پکڑا گیا, ذبح کیا گیا, کھا لیا گیا, یہی غذا ہوتی تھی. حضرت نے فرمایا چھری لاؤ. چھری لائی گئی. اس کی حضرت نے ٹانگ کاٹ لیا. فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو, بھونو اور کھایا جائے. ایک ٹانگ کاٹ لیا حضرت نے اور اس کے بعد حکم دیا کہ جاؤ اب چلے جاؤ. تو اس کی وہ ٹانگ بھی صحیح سلامت ہو گئی, یعنی 4 ٹانگ پر وہ واپس چلا گیا. یہ واقعہ دیکھ کر کے اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی. یا اللہ, انہوں نے ایک ٹانگ کاٹ لیا اور ایک ٹانگ کاٹ کر کے لے لیا اور اس میں سے ہم لوگوں نے کھایا بھی اور وہ 4 ٹانگوں پر جا بھی رہا ہے. تو ٹنگی ہوئی وہ کاٹی ہوئی ٹانگ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری ٹانگ لگا دیا اس کے اندر, اس لیے کہ ایک ٹانگ تو کھا لی گئی نا, 3 ہی بچی, مگر وہ 4 ٹانگوں پر واپس جا رہا. بہت حیران ہوا. دونوں واقعے حیرتناک تھے. ہرن اور نیل گائے ایسے جانور ہیں جو انسان کو دیکھ کر بھڑکتے ہیں, اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ حضرت کا حکم دے رہے ہیں اور وہ چلا رہا, اور چلانے کے بعد اب ٹانگ کاٹ لیا تو بھی وہ کچھ نہیں بولا. یہ دونوں واقعے حیرتناک. اس کے بعد جب گوشت تیار ہو گیا تو حضرت نے فرمایا بھائی روٹی نکالو کھائی جائے. اب بیچارہ روٹی سے گوشت کو کھا تو رہا ہے مگر اندر بہت پشیمان ہو رہا ہے کہ ہم نے بڑا غلط کیا کہ ایک روٹی پہلے کھا لیا, یہاں تو گوشت کھانے کو مل رہا ہے اور میرا آدھا پیٹ تو ایک روٹی کھا لیا اسی سے بھر گیا, اب آدھا ہی تو گوشت کھا پاؤں گا. اب اپنے اندر شرمندہ ہو رہا ہے, میں نے بڑا غلط کام کیا. اگر نہ کھایا ہوتا کہ یہاں گوشت ملتا, اور میں نے پہلے ہی کھا لیا, میں نے بڑا غلط کام کیا. سمجھے؟ اچھا, جب گوشت کھا لیا تو کہنے لگا کہ حضرت آپ واقعتاً اللہ کے ولی ہیں. کہا زبان سے کہہ رہے ہو کہ دل سے کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں حضرت میں مان گیا, اس لیے کہ ہرن کوئی ہمارا پالا ہوا تھا کیا؟ آپ نے حکم دیا, جنگل سے ہرن آ گیا, پھر آپ نے ٹانگ کاٹ لیا, گوشت کھایا گیا اور ہرن جو ہے 4 ٹانگوں پہ واپس گیا. یہ سارا کارنامہ ایک اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے, اللہ کا پیغمبر ہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں. میں مان گیا کہ آپ ولی اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کی ایک ٹانگ کاٹ لیا، کھائی گئی، اس کے باوجود ہرن 4 ٹانگوں پر جا رہا ہے۔ تو جو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، جو ٹانگ کٹی ہوئی ٹانگ کو دوسری ٹانگ عطا کر دیتا ہے، وہ نوچے ہوئے گوشت کو کیا پھر نہیں پیدا کر دے گا؟ اس لیے اس مچھلی سے اگر کھایا بھی گیا ہوگا تو گوشت اللہ نے پھر سے تیار کر دیا نئے سرے سے، اور مچھلی کو زندہ بھی کر دیا، اور مچھلی جو ہے کود کر کے دریا میں پہنچ گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، بہرحال ایک دن کی مسافت آگے طے کیا۔ اب حضرت کو بھوک لگ گئی، فرمایا کہ بھئی تکان بھی آ گئی ہے، بھوک بھی لگ گئی ہے، اب لاؤ کھانا۔ اور جو کھانے کے لیے حضرت نے کہا کہ لاؤ کوشادان نکالو، تب یاد آیا حضرت یوشع کو کہ مچھلی تو وہی رستے میں چلی گئی تھی۔ تو کہنے لگے کہ حضرت ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ بلا شبہ شیطان کا اثر میرے اوپر ہوا اور میں بھول گیا آپ کو بتانا، اسی وقت مجھ کو بتانا چاہیے تھا۔ مچھلی تو وہیں جہاں آپ لیٹے تھے، مچھلی تو نکل کر کے مکتل سے وہیں دریا میں چلی گئی تھی، مگر اس وقت میں بتانا بھول گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا او غضب کیا تو نے، وہی تو مقام تھا ان کے ملنے کا جہاں میں چل رہا ہوں، وہی تو میری منزل تھی، تو نے اس وقت نہیں بتایا، اب بتا رہا ہے ایک دن کے بعد۔ اب حضرت پھر وہاں سے واپس اپنے نشان قدم کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کچھ زمانے میں اس طرح کی سڑکیں تھوڑے تھی جیسی آج پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، زمین میں راستے بنے ہوئے ہوتے تھے، اس پہ پیروں کے نشانات بھی ہوتے تھے، جوتے والوں کے جوتے بن جاتے تھے، پیر والوں کا پیر بن جاتا تھا مٹی پر۔ نشان قدم دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ اب جب واپس آئے اور دریا کے کنارے پہنچے تو چلتے 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 وہ چٹان نظر آئی، جہاں اس چٹان کے پاس جب پہنچے تو وہاں ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے لیٹے، منہ ڈھکا ہوا تھا، چادر اوپر پڑی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ شاید یہی ہے، تو پہنچ کر کے انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ انہوں نے جھٹ سے اپنا منہ کھولا چادر کے باہر اور فرمایا کہ اس ملک میں سلام کون کرتا ہے؟ یہاں تو سلام کا رواج ہی نہیں ہے، تم کون ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، جی ہاں، بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس زمانے کا جو رسول ہے، اس زمانے کا جو پیغمبر ہے، جس کی شریعت چل رہی ہے، صاحب شریعت، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بات حضرت خضر کو پہلے سے معلوم، جبھی تو سوال کیا کہ کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ حضرت نے فرمایا وہ کہنے لگے کیسے ہے؟ کہا کہ حضرت مجھے معلوم ہوا ہے اللہ کے بتانے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے کہ ایسا علم اور دنیا میں کسی کو نہیں ملا، تو میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ اپنا علم کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، تمہارا علم دوسری نوعیت کا ہے اور ہمارا علم دوسری نوعیت۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا ہے، تم حلال اور حرام کو دیکھتے ہو، تم جائز اور ناجائز کو دیکھتے ہو، اور میرا علم تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا عالم ہوں، اور میرے ذمے وہ کام سپرد ہیں، میں وہ کام کرتا ہوں۔ تمہارے علم میں ہمارے علم میں مطابقت نہیں ہے، اس لیے تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تم صاحب شریعت ہو، جہاں کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھو گے فوراً میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو گے،
اور میں ہوں تو دوسرے علم کا آدمی ہوں، میں تو وہ کام کروں گا۔ اب ایک عالم کے پاس، ایک عالم کے سامنے، عالم شریعت کے سامنے ایک قطرہ پیشاب کا آ جائے تو کہے گا بھائی ہاتھ بھی دھو، پیر بھی دھو اور کپڑا بھی دھو، اس لیے کہ چھینٹا پڑ گیا۔ عالم شریعت کے سامنے اگر نجاست آئے گی تو وہ فوراً اس کو دھلنے کی اور اس کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ایک ڈاکٹر کے پاس لوگ پیشاب بھر بھر کے قارورہ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور اس زمانے میں تو پاخانہ بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اب اگر عالم دین جا کر کے اس سے لڑنے لگے کہ تم قارورہ کیوں ٹیسٹ کرتے ہو، تو قارورہ ٹیسٹ نہیں کرے گا تو بیماری کا پتہ کیسے چلے گا، اور جب بیماری کا پتہ نہیں چلے گا تو علاج کیسے ہوگا؟ تو وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور عالم کا کام دوسرا ہے، وہ اپنا کام کرے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ پوچھا تم ہمارے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، تم علم سیکھنے آئے ہو مگر میرے پاس رہ نہیں پاؤ گے، میں جو کام کروں گا تمہارے مزاج کے اور تمہاری شریعت کے خلاف ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں حضرت مجھے رہنے دیجیے، کچھ علم ہمیں سکھا دیجیے، میں صرف آپ کا علم ہی سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا پھر عہد کرو کہ مجھے روک ٹوک نہیں کرو گے کہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک نہیں کروں گا، کوئی آپ جو کریں گے میں کرنے دوں گا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، حضرت یوشع ساتھ میں ہیں، اور دریا کے کنارے تھے ہی، انتظار تھا کہ کوئی کشتی آئے، کشتی اتفاق سے آ گئی، تو ان کو سوار ہو کر کے کشتی کو دریا پار کر کے اس پار جانا تھا۔ تو کشتی میں سوار ہوئی، کشتی میں سوار ہو گئے۔ سوار کیا ہوئی ہے، پہلے تو ان سے بات چیت کی کشتی والوں سے کہ بھئی ہم لوگ مسافر آدمی ہیں اور ہم چلنا چاہتے ہیں دریا پار، ہمیں لیتے چلو۔ تو وہ کشتی والا جو تھا حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ آئیے آئیے، بالکل آئیے، ان کی بزرگی کا قائل تھا، اس لیے بلا لیا، لے لیا کشتی کے اندر، اور کہا کہ آپ لوگوں سے اس کا کوئی عوض نہیں، اس کی کوئی اجرت نہیں، کوئی مزدوری نہیں، سب لوگوں سے پیسہ لیا جائے گا مگر آپ لوگوں سے پیسہ نہیں لیا جائے گا، آپ بیٹھیے جہاں اترنا اتریے۔ اب یہ دونوں سوار ہوئے، دونوں کیا تینوں سوار ہوئی ہے، سوار ہو کر کے آگے چلے۔ جب دریا پار کر گئے اور اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ پکڑا اور کھینچ لیا، نکال لیا۔ اب کشتی ہو گئی خراب، بھئی کشتی میں تو ایک دراز بھی نہیں چھوڑی جاتی، اس کے اندر تارپول لگا لگا کر کے درازوں کو بند کیا جاتا تاکہ یہ قطرہ پانی اندر نہ آوے، اتنی احتیاط کے ساتھ کشتی بنائی جاتی ہے۔ اب آپ نے ایک تختہ ہی نکال لیا تو اس کی کشتی تو بیچاری بیکار ہو گئی، اب وہ چلے گی کیسے، اس میں پانی آئے گا ڈوب جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے تو یہ احسان کیا کہ آپ سے اترائی بھی نہیں لیا، اور آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ سلوک کیا کہ اس کی کشتی کو ہی آپ نے داغدار بنا دیا، بیکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو موسیٰ، میں نے پہلے ہی کہا تھا تم کو کہ تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے، کہا تھا نا کہ روک ٹوک مت کرنا، اور تم نے پہلے ہی قدم پر روک ٹوک کیا، ایک یہ بھی پہلی کام میں نے کیا اور تم نے ٹوک لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت میں بھول گیا وہ جو عہد کیا تھا وہ بھول گیا تھا، یاد نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو ٹوک دیا، چلیے خیر آگے۔ کہا نا واپس جاؤ۔ پھر منت سماجت کیا نہیں حضرت رہنے دیجیے مجھ کو اپنے ساتھ۔ اب آگے بڑھے تو میدان میں ایک جگہ پہنچے، وہاں پر کچھ بچے اطراف کے
ایک جگہ پر کھیل رہے تھے. ان میں ایک بچہ تھا تو بڑا خوبصورت، وہ سارے بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا. بس اس کی گردن پکڑ کر کے انہوں نے کھینچ لیا اوپر کو. اب اس کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہٹ گئی اور وہ بچہ مر گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کی انتہا نہ رہ گئی. یہ کیا غضب ڈھایا آپ نے؟ ایک بے قصور بچہ تو غیر مکلف ہوتا ہے، وہ تو گنہگار بھی نہیں ہوتا. بچے کو آپ نے مار ڈالا، یہ کیا غضب کیا آپ نے خضر؟ بگڑ گئے حضرت موسیٰ، کہاں برداشت. خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، میں نے تم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے اور تم جگہ جگہ مجھے ٹوکو گے. اب جاؤ، بھاگو یہاں سے، بس چلے جاؤ یہاں سے. اب میرے ساتھ، میں تم کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آیا وہ فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں نے وعدہ خلافی کیا، اب اگر آئندہ میں آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے جدا کر دیجیے گا، لیکن ابھی مجھ کو اپنے ساتھ رہنے دیجیے، اب نہیں ٹوکوں گا. اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ خلاف شریعت کسی بات کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتا. پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے. پیغمبر کے جو وارثین ہیں وہ بھی خلاف شریعت بات کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے. آپ تمام حضرات نے، یہاں کے تمام لوگوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا کہ حضرت کی کیسی زندگی تھی. خلاف شریعت بات کو ایک منٹ کے لیے نہیں برداشت کر سکتے. جب اللہ کے ولیوں کا یہ حال ہے تو پیغمبروں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہاں برداشت ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اچھا ایک دفعہ اور بخش دیجیے. اب آگے بڑھے، چل رہے ہیں. ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا. شام ہو گئی تو وہی دستور کے مطابق کہ بھئی گاؤں والوں سے کہا گیا کہ ہم لوگ مہمان ہیں، مسافر ہیں، ہمارے لیے کچھ انتظام کرو. گاؤں والوں نے کہا ہاں تو ہرندرے ہم کما کے رکھیے. کسی نے ایک لقمہ کسی کو نہیں دیا، نہ خضر کو، نہ موسیٰ کو، نہ سب ایسے رہے بھوکے رات گزر. صبح ہوئی، چلنے کا وقت ہوا تو دیکھا حضرت خضر نے کہ بستی کے اندر ایک عمارت ہے اور وہ عمارت کی جو ایک دیوار ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اور قریب ہے کہ یہ مکان گر جائے. تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ اس دیوار کو بنانا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے ورنہ یہ عمارت گر جائے گی. چلو لاؤ. اب پھاوڑا اور مٹی کھودی جانے لگی اور سب تیاری کی جانے لگی اور حضرت خضر علیہ السلام اس کی دیوار سیدھی کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت عجیب بات ہے، یہ بستی جس کے لوگوں نے رات بھر ہم کو پوچھا تک نہیں اور کہنے کے باوجود ایک روٹی نہیں دیا، ایک لقمہ نہیں دیا، مانگنے کے باوجود نہیں دیا، آپ ان کا گھر کھڑا کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے تو اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت مانگ سکتے تھے. بھائی کھانے کو بھی تو دیں گے نہیں تو کچھ اجرت مانگ لیتے، اس اجرت سے کام چل جاتا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ بس اب اپنا تمہارا وعدہ بھی پورا ہو گیا، تمہاری شرط بھی پوری ہو گئی، بس اب واپس جاؤ، ہٹو یہاں سے جاؤ. آخر کار حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس کر دیا. کہا کہ اب میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، تم مجھے ہر جگہ ہر قدم پر ٹوکتے رہو گے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو جب بیان فرمایا تو حضور نے فرمایا کاش کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور صبر کر لیا ہوتا. تو حضرت خضر علیہ السلام کے علوم بہت کچھ ہم لوگ بھی سن لیتے ہیں، ان کے کچھ علوم ہم لوگوں کے پاس پہنچ جاتے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا کچھ برداشت سے کام کیا، پیغمبر سے کہاں برداشت ہو. وہ ایک قیمتی تھا،
وہ ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، پہنچے وہاں اور اس قبطی کو ایک موقع مار دیا، وہیں وہ چٹ ہو گیا، صرف اس بنا پر کہ اسرائیلی کو بے وجہ وہ پریشان کر رہا تھا، بے وجہ مار رہا تھا، شرعاً اس کی اجازت نہیں تھی جو مار رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، اس ظلم کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، بھئی کئی موقع مارا تھا، حالانکہ مرنے کے لیے نہیں مارا تھا، مارا تو تھا اس لیے کہ چھوڑ کر کے ہٹ جائے، مگر وہ سہ نہیں پایا پیغمبر کے موقع کو اور چٹ ہو گیا۔ میرے کہنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا کی تھی، ان کی قوت کا کوئی انسان نہیں تھا، تو پیغمبر بھلا خلاف شریعت باتوں کو کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اب بہرحال حضرت خضر نے واپس کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے یہ کام جو کیا ہے اور تمہاری شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہے، ہم نے کیوں کیا ہے، آؤ میں اس کی تفصیل بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اس کی تفصیل بتایا، آگے آئے گی انشاءاللہ میں وہاں بتاؤں گا۔ حضرت نے اس کی ساری تعویل بھی بتایا کہ کیوں ہم نے ایسا کیا۔ جب اس کی لم اور اس کی گناہ معلوم ہو گئی، حقیقت معلوم ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا کہ آپ نے جو کام کیا صحیح کیا۔ میں نے بتایا، جس کی مثال میں نے بھی بتایا کہ ایک ڈاکٹر پیشاب کو ہاتھ میں لے گا، پخانے کو ہاتھ میں اٹھائے گا، ارے آپریشن کرنے والا ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو ساری آلائش اس کے ہاتھ میں ہی تو لگتی ہے، بعد میں دھو لیتا ہے، مگر یہ اس کا کام ہے اور نہیں کرے گا تو لوگوں کا فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کا نقصان ہوگا، اس لیے اس کو وہ کرنا چاہیے۔ اور ایک عبادت گزار آدمی کو، مسجد میں آنے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اور علمی مجلس میں بیٹھنے والے کو تو پاک رہنا پڑے گا، پیشاب کی چھینٹ پڑ جائے اور نجاست کی چھینٹ پڑ جائے تو اس کو دھونا پڑے گا، اس سے دور رہنا پڑے گا، بچنا پڑے گا، تو دونوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے دنیا کے اندر بہت سے علوم اتارے ہیں اور ان علوم کو انجام دینے کے لیے ایسی ایسی شخصیات بھی پیدا کی ہیں، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ہے واقعہ جس کو میں نے اجمالی طور پر آپ کے سامنے بتا دیا۔ قرآن نے اس واقعے کو بھی یہاں پر ذکر کیا اور وہ تفصیل کے ساتھ آیتوں کے اندر آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔